صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اسے قرآن کا علم دے دے۔ تو وہاں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹایا اور اسے دعا دی کہ اللہ آپ کو بہترین عالم بنا دے۔ فرمایا کمال کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنی محبت جو کی، فرمایا عبداللہ ابن عباس نے دو واقعے نقل کی حضرت نے۔ ایک واقعہ تو مشہور حدیث صحیحہ میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں آیا، تکیہ ایک تھا، بندے تین تھے۔ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، گھر کا حال کیا ہے؟ ایک تکیہ ہے۔ فرمایا ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک رکھا، ایک طرف حضرت میمونہ نے سر رکھا تکیے پر۔ رسول اللہ سے فرمایا یہ دوسری طرف کونے پہ تم ہو جاؤ۔ تین آدمی ایک تکیے پہ سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رات کو محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھیں گے۔ یہ بچے تھے 7-8 سال کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی کا انتظام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضاء حاجت کی جگہ پر پانی پہلے سے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے گئے تو دیکھا پانی پہلے سے ہے۔ آپ فارغ ہو کے آئے، فرمائے یہ پانی کس نے رکھا؟ حضرت میمونہ سے فرمایا، کہا یہ عبداللہ نے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اتنا اس کو جو ہے سمجھ ہے، تو بڑے خوش ہوتے اس کو سینے سے لگا کر، اللہ تجھے قرآن کا بہترین عالم بنا دے۔ ادب۔ وہاں پر لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے جو پانی پہلے سے رکھ دیا تو انہوں نے اس بات کا انتظار کیوں نہیں کیا کہ حضور آئیں گے جب پانی دے دوں گا، جب حضور جائیں گے تو میں جا کے پانی رکھ دوں گا۔ تو کہا عبداللہ ابن عباس نے شاید اس لیے اس وقت کا انتظار نہیں کیا، اس لیے کہ جب آدمی قضاء حاجت کی جگہ پہ جاتا ہے تو یہ پسند نہیں کرتا کوئی میرے ساتھ جائے، اپنے لیے پرائیویسی چاہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اطمینان سے فارغ ہو جائیں، اور اگر مانگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے پانی لانے میں تاخیر ہو جائے۔ دوسرا واقعہ نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رات کو جاگ گئے، نبی علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی وضو کیا۔ نبی علیہ السلام نے تہجد شروع کی، یہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سیدھے طرف کھڑا کیا۔ جب ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی برابر میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس پیچھے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو کھینچا آگے کی طرف، یہ تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا عبداللہ میں تمہیں آگے کھینچ رہا تھا برابر میں، تم پیچھے جا رہے تھے۔ عجیب جواب دیا۔ فرمایا اللہ کے رسول، آپ تو اللہ کے رسول ہے، عبداللہ کی کیا مجال کہ وہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو، عبداللہ کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے رسول کے برابر میں کھڑا ہو، میں تو اللہ کے رسول کے پیچھے اچھا لگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بچہ اتنا سمجھدار ہے، اتنا اس کے دل میں ادب ہے، اتنا احترام ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اپنے کتاب کا علم اس کو عطا فرما دے۔ چنانچہ بعد کے زمانے میں انہیں حبر الامہ کہا جاتا تھا، امت کا بہت بڑا عالم ہے۔
اور فقہ شافعی کا سارا مدار حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال پر ہے زیادہ، جیسے فقہ حنفیہ کا مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات پر ہے، تو فقہ شافعی کا مدار حضرت عبداللہ ابن عباس کے اقوال پر ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔